اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم جو ٹاپک شروع کیا ہے ابھی ہم نے پچھلی نشست سے، وہ اسٹریٹجی کا ٹاپک ہے اور اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے اور بڑی اشد ضرورت ہے، اور شاید ہم ملٹیپل نشستوں میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ کچھ بنیادی سوال میں ریز کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا تو میں نے ایک سوال کہہ لیجئے، یا ایک جو پوائنٹ آف آرڈر میں نے ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریٹجک آبجیکٹو کی سمجھ ہونا اور اس کو ڈیسائیڈ کرتے وقت واقعی ان عوامل کو دیکھنا جس کی وجہ سے اس کو رکھنا چاہیے آبجیکٹو کو، اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کی جو بیک گراؤنڈ ورکنگ ہے، یہ چیزیں لازمی ہیں اگر اسٹریٹجی کو کہیں پہنچنا ہے۔ آج ہم ذرا جو چھوٹے کمپوننٹ ہیں اسٹریٹجی پہ کام کرنے کے لیے، یا جیسے میں نے کہا تھا پچھلے نشست میں کہ بڑے صاحب نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹریٹجک ہے، وہ نان اسٹریٹجک ہے، واٹ ایور اٹ از، بٹ گروتھ ہوگی نا بیسیکلی، تو بزنس کی بات ہوگی کہ جی ہم اتنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں یا اس بزنس کے پوائنٹ تک جانا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کو کرنے کے لیے کون سے سوال ریز کرنے چاہیے؟ اب آپ فنکشنل لوگ ہیں نا، اب آپ ورکنگ گروپ ہیں، آپ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں، آپ فائنانس میں ہیں، آپ ایچ آر میں ہیں، سب لوگوں کو پہلی بات تو ہے کہ کولیبریٹ ہو کے کرنا چاہیے کام۔ یہ کام صرف مارکیٹنگ کا نہیں ہے، سیلز کا نہیں ہے، اور وہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتے۔ اس میں پروڈکشن بھی شامل ہوگی، اس میں ایچ آر بھی شامل ہوگی، اس میں فائنانس بھی شامل ہوگا، اس میں ایڈمن بھی شامل ہوگی۔ دی انٹائر کارپوریٹ ول بی انوالوڈ ان اٹ ایکچولی۔ سو یہ اب بیٹھیے، اور پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ کا پرائمری کسٹمر کون ہے۔ لیٹس فوکس آن فارماسیوٹیکلس، اس میں آپ بھی کمفرٹیبل ہوں گے، میں بھی کمفرٹیبل ہوں گا۔ میں کسی اور انڈسٹری پہ خواہ حکم لگانے کی کوشش کروں گا تو شاید بہت مناسب بات نہیں ہوگی۔ سو لیٹس اسٹک اراؤنڈ ٹو فارماسیوٹیکل۔ ہو از یور پرائمری کسٹمر؟ سوال ریز کیجئے تو سب سے پوچھیے۔ اب دیکھیے نا، کسٹمر تو آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ہیں، ایک انٹرنل کسٹمر ہے اور ایک ایکسٹرنل کسٹمر ہے۔ اب کچھ ڈپارٹمنٹس کے کسٹمر دونوں ہیں اور کچھ کے ایک ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایچ آر کا کسٹمر انٹرنل کسٹمر ہے، چونکہ انہیں ایچ آر کی چیزیں انہیں لوگوں کو ہائر کر کے دینا ہے، ٹیمز کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹریننگ کا بندوبست کرنا ہے، کمپنسیشن بینیفٹس پہ بات کرنی ہے۔ ان کے لیے وہ جو تمام لوگ کارپوریٹ میں کام کر رہے ہیں وہ ان کے انٹرنل کسٹمرز ہیں۔ فائنانس کی بات کیجئے تو فائنانس کے انٹرنل کسٹمرز بھی ہیں، ایکسٹرنل کسٹمرز بھی ہیں۔ ان کے انٹرنل کسٹمر مارکیٹنگ بھی ہے، ایچ آر بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، سپلائی چین بھی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو ہے، وہ سب فائنانس کے انٹرنل کسٹمرز ہیں۔ لیکن فائنانس کے ایکسٹرنل کسٹمرز بھی ہیں، جو ان کے وینڈرز ہیں، جو ان کے سپلائرز ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کے ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں۔ بینکس ہیں جن سے وہ ڈیل کرتے ہیں، جن سے وہ ظاہر ہے اپنے کوئی فائنینشیل معاملات طے کرتے ہیں، وہ ان کے ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں۔ اسی طرح سے مارکیٹنگ کے انٹرنل کسٹمرز بھی ہیں، چونکہ جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو سیٹسفائی کرنا بھی ضروری ہے، اور آبویسلی ان کے سب سے زیادہ ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں۔ ہر کسٹمر جو مارکیٹ میں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ فارمیسی ہے، وہ ہول سیل مارکیٹ ہے، وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ پیشنٹ ہے، الٹیمیٹلی وہ سب ان کے کسٹمرز ہیں۔ تو ان کی فہرست ایکسٹرنل کسٹمرز کی زیادہ بڑی ہے باقی لوگوں کی نسبت، باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی نسبت۔ بٹ ان سارے لسٹوں میں جو میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا پرائمری کسٹمر کون ہے، کس کو سب سے پہلے فوکس کریں گے آپ، اور کون اس میں آبویسلی جو پرائمری کسٹمر ہوگا وہ اس کی وجہ سے باقی کسٹمرز افیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پہ اپنی حکم لگائیے، ٹھیک ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا مختلف حکم لگاؤں گا اس کے اوپر اپنی سمجھ کے مطابق۔ آپ بالکل مجھ سے بالکل ڈس ایگری کرنے کا مکمل رائٹ رکھتے ہیں، اینڈ آئی ول انکریج کہ آپ کیجئے، آپ ڈس ایگری کیجئے اور اپنا آرگیومنٹ دیجئے۔ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پرائمری کسٹمر آپ کی سیلز ٹیم ہے، اور میرا آرگیومنٹ یہ ہے
کہ وہ لوگ ہیں جو کہ مارکیٹ میں جائیں گے، جو کہ باقی سب کسٹمر سے ملیں گے اور جو کسٹمر بلڈنگ کا کام کریں گے، جو کسٹمر ڈیولپ کریں گے، جو بزنس جنریٹ کریں گے، اس بزنس کو فلفل کروانے کی کوشش کریں گے. یعنی بزنس جنریٹ کریں گے نا پرسکرپشنز کے تھرو، اور پھر ڈسٹریبیوٹر کا فالو اپ کر کے، فارمیسیز کا فالو اپ کر کے، اور جو بھی اس کے درمیان ہے سب کا فالو اپ کر کے وہ انشور کرنا چاہیں گے اور کریں گے کہ جو ڈاکٹر نے ایک پیک لکھ دیا ہے وہ پرسکرپشن ضائع نہ ہو، وہ پرسکرپشن کمپیٹیٹر کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری پروڈکٹ نہ ملے اور فارمیسی والا اس کو کوئی کمپیٹیٹر کی دوائی دے دے، یا وہ ڈاکٹر کو رپورٹ کر دے کہ سر وہ دوائی نہیں مل رہی، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ اچھا وہ نہیں مل رہی تو فلاں لے لو. تو وہ اس میں دو خرابیاں ہیں نا، ایک تو یعنی یو لوز بزنس امیڈیٹلی اینڈ یو لوز فیوچر بزنس آلسو. چونکہ ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے نا، اور کہے گا یقیناً کہ یار میں نے لکھا تھا آپ کی دوائی نہیں ملی، تو اب میں تو پیشنٹس کو خراب نہیں کر سکتا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا اویلیبلٹی کروانا، میری تو نہیں ہے. میں نے آپ کے کہنے پہ دوائی آپ کی لکھ دی تھی، تو اب اگر نہیں ملی تو میں تو دوبارہ نہیں لکھوں گا. ٹھیک ہے. سو یو گیٹ ڈبل جیپرڈی جس کو کہتے ہیں نا، ڈبل وہمی، کہ آپ کو دونوں طرف سے نقصان، دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہوگی. سو آپ کا پرائمری کسٹمر انٹرنل ہے اور وہ سیلز ٹیمز ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو پھر آگے باہر ڈاکٹرز کو، فارمیسیز کو، ڈسٹریبیوٹرز کو، اور جو بھی اس میں آئیں گے، جہاں بھی جن کا رول ہوگا، وہ پھر ان سے خود ہی ملاقات کریں گے اور معاملات طے کرتے رہیں گے ان سے. میری رائے یہ ہے، لیکن میں اپنی رائے آپ پہ قطعاً امپوز نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو بنیادی طور پہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ بیٹھ کے طے کیجئے ویری کلیئرلی. اور یہ بہت کرٹیکل سوال ہے، ان میں سے ہر سوال کرٹیکل ہے جو میں ریز کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمارا فوکس کسی غلط پرائمری کسٹمر پہ چلا گیا تو آبویسلی آپ کی ساری ایفرٹ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہونے کا امکان ہوگا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، لازمی ہے کہ پرائمری کسٹمر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. ہم روی میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا کسٹمر ڈاکٹر ہے، اس لیے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم اسے پروڈکٹ بتائیں گے، وہ پیشنٹ اس کے پاس آئے گا، کوئی جو بھی ریلیٹڈ پیشنٹ ہوگا وہ پیشنٹ کو دوائی لکھے گا، تو پیشنٹ بازار سے جا کے دوائی خریدے گا، تو لہٰذا ہمارا کسٹمر تو ڈاکٹر ہے. ہم پیشنٹ کے پاس تو جا نہیں سکتے، آبویسلی پیشنٹ کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے نا. پیشنٹ خود کو، ہم بہت بڑے نیم حکیم ہیں سب کے سب، لیکن اس کے باوجود ہماری لمٹس ہیں نا. چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہم خود ہی ٹریٹ کر لیتے ہیں، لوگوں سے پوچھ کے، فارمیسی سے پوچھ کے، اپنی سوچ سے. یا پچھلے سال بھی مجھے یہ ہوا تھا تو میں نے یہ دوائی کھائی تھی، وہی جا کے دوبارہ لے آئیں گے، کھا لیں گے. بٹ دس از فار اسمال مائنر ایلمنٹس. اگر کوئی تھوڑی سیریس بیماری ہوتی ہے یا زیادہ بڑی ہوتی ہے بیماری، آبویسلی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. لیکن پرائمری کسٹمر ہمارا پیشنٹ بھی نہیں ہے. پرائمری کسٹمر آپ اگر ڈاکٹر کو، ایک جنرل کانسیپٹ ویسے یہی ہے کہ جب پوچھا جائے کسی سے کہ جناب آپ کا پرائمری کسٹمر کون ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ جی ہمارا کسٹمر ڈاکٹر. چونکہ ہم پیشنٹ کے پاس جا نہیں سکتے اور جانے کا فائدہ نہیں ہے، لہذا ہم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم انڈائریکٹ سیلنگ کرتے ہیں. یہ ایک سٹینڈرڈ جواب آئے گا کہ ہم انڈائریکٹ سیلنگ کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے، مریض پرسکرپشن لے کے فارمیسی پہ جاتا ہے اور اس کو دوائی مل جاتی ہے. سو ڈاکٹر، فارمیسی، پیشنٹ، یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کے درمیان ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے تینوں کنیکٹڈ رہتے ہیں اور بزنس جنریٹ ہوتا رہتا ہے. فائن، یس، بٹ آئی ول اسٹل ریز دس کویسچن، ہو از یور پرائمری کسٹمر؟ کس کو ہونا چاہیے آپ کا پرائمری کسٹمر؟ اور اس پہ بہت بیٹھ کے بالکل نئے سرے سے غور کیجیے. جو بنی بنائی روایتیں ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیجیے اور ایک نئے سرے سے تھنکنگ کیجیے کہ میرا پرائمری کسٹمر کون ہے. اف آئی ایم دی گائے رننگ دا بزنس شو، فار ایگزامپل، اف یو آر دی مارکیٹنگ ہیڈ اور یو آر دی سیلز ہیڈ اور واٹ ایور، جو بھی کرنٹ ڈیزگنیشنز چل رہے ہیں، تو یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے اور اپنی ٹیم سے کیجیے، اور اس کو گروپ سنک میں لے کے آئیے کہ گروپ بیٹھ کے سوچے اور ڈیسائیڈ کرے، کلیئرٹی لے اس بات کے اوپر کہ ہو از آور پرائمری کسٹمر. تو جب اس پہ کلیئرٹی آ جائے گی تو پھر اگلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. وہ ہم اگلی نشست میں بات کرتے ہیں کہ جب یہ بات طے پا جائے گی تو پھر اس سے آگے کیا کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔